الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل سر تقریم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت پر جو احسانات کیے، جو ان کے لیے اللہ سے مانگا، راتوں کو اٹھ کر درد دل کے ساتھ ذات کے لیے، اپنے خاندان، کنبے قبیلے کے لیے، اپنے رشتہ داروں، اپنے عزیز و اقارب کے لیے نہیں، اپنے پڑوس کے لیے نہیں، بلکہ کس کے لیے؟ امت کے لیے. تو اس امت کو کیا کرنا چاہیے؟ اس امت کو بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا، عقیدت کا اظہار کرنا چاہیے. تو اس کا طریقہ بھی اللہ پاک نے بتلا دیا کہ
عقیدت کا اظہار کیسے ہوگا؟ وہ محبت و عقیدت کا اظہار اللہ فرماتا ہے ایسے ہوگا جیسے میں اللہ خود اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجتا ہوں، فرشتے بھیجتے ہیں، آپ بھی اے ایمان والوں میرے نبی پاک پر درود بھیجو۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت ہے، آپ کے ساتھ عقیدت ہے، آپ کے ساتھ الفت ہے، تو اس کا اظہار کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ان پر درود بھیجو، ان پر درود پڑھا جائے۔ اور خصوصاً جمعہ المبارک کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور 10 درجے اس کے بلند کر دیتا ہے۔ تو جب اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ پاک اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، تو کتنا آسان سا نسخہ ہے اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کا، اور 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجے اللہ پاک جنت کے اندر بلند کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں جو بدبخت ہیں، جو بد نصیب ہیں۔ پہلا فرمایا کہ اس کے سامنے، اس بندے کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ محمد عربی پر درود نہ پڑے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہے۔ دوسرا فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس مہینے کے اندر اپنے گناہ نہ بخشوا سکے اللہ کی عبادت کر کے، تو آپ نے فرمایا کہ اس بندے کی ناک بھی خاک آلود۔ تیسرا فرمایا کہ اس بندے کے گھر میں والدین ہوں، بڑھاپے تک پہنچ چکے ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے، آپ نے فرمایا اس شخص کی ناک بھی خاک آلود۔ یعنی وہ بھی بدبخت ہے۔ تو سب سے پہلے کیا فرمایا کہ جس بندے کے سامنے میرا نام لیا جائے اور خود پر درود نہ بھیجے نہ پڑھے، اس بندے کی ناک خاک آلود ہو۔ تو یہ جتنی بشارت ہے اتنی ہی نہ پڑھنے پر وعید بھی ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا تقاضا بھی یہ ہے، آپ کے احسانات کا تقاضا بھی یہ بنتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے احسانات امت پر کیے ہیں، امت اس کا بدلہ تو نہیں دے سکتی، یا دے سکتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات کا بدلہ امتی نہیں دے سکتے۔ ہاں اللہ کے سامنے دعا کر سکتے ہیں، اے باری تعالیٰ ہماری طرف سے ہمارے نبی مکرم شفیع معظم کو ہماری طرف سے عقیدتاً آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ درود شریف پڑھتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اے باری تعالیٰ ہماری دعاؤں میں ان کو شامل کرنا۔ تو یہ کام اللہ پاک خود بھی کرتا ہے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ جو بندہ جمعہ المبارک کو کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے، وہ بندہ قیامت والے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنا زیادہ قریب ہو۔ آج کون ہے جو نبی پاک کا قرب نہیں چاہتا؟ آج کون ہے جو نبی پاک کی معیت نہیں چاہتا؟ آج کون ہے جو قیامت والے دن نبی پاک کا قرب وغیرہ نہیں چاہتا؟ ہم سارے چاہتے ہیں۔ اس کا طریقہ بھی اللہ کے نبی نے بتلا دیا کہ جو بندہ مجھ پر زیادہ درود پڑے گا اتنا زیادہ میرے قریب ہو۔ تو ہمیں پھر درود شریف پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے؟ کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے یا تھوڑا پڑھنا چاہیے؟ زیادہ پڑھنا چاہیے، جتنا ہو سکے عمومی حالات میں بھی، اور خاص کر جمعہ المبارک کو اپنا معمول بنا لیں، جتنی عبادت کر سکتے ہیں اس میں سب سے زیادہ درود شریف کو پڑھیں۔
تو نبی پاک علیہ السلام پر درود پڑھنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان کی، اور اس کے بعد ایک حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جو میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ ہے یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ ما بین بیتی، میرا گھر، اللہ کے نبی نے فرمایا میرا گھر۔ جب اس گھر کی نسبت اللہ کے نبی کی طرف ہو گئی تو یہ گھر مقام میں بلند ہو گیا کہ نہ ہوا؟ اس کا مرتبہ بلند ہوا کہ نہ ہوا؟ آج ہمارے ہاں وزیر اعظم ہاؤس ہے، پرائم منسٹر ہاؤس، اس میں کوئی عام بندہ داخل ہو سکتا ہے؟ بغیر اجازت کے کوئی اندر جا سکتا ہے؟ کوئی نہیں جا سکتا۔ پتہ ہے تمام گھروں سے اس کے اصول و ضوابط الگ ہیں، وہاں پہرے دار کھڑے ہیں، وہاں پر ضابطے الگ ہیں، وہاں میرے جیسا عام بندہ وہاں داخل نہیں ہو سکتا ان کی اجازت کے بغیر۔ کیوں؟ وزیر اعظم کی طرف نسبت ہوگی اس گھر کی، تو اس وزیر اعظم ہاؤس میں کوئی بندہ بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتا، اور جس کو اللہ کے نبی اپنا گھر کہہ دیں، اللہ کے نبی کے گھر میں آپ کی اجازت کے بغیر کوئی داخل ہو سکتا ہے؟ آپ کی نسبت تو مدینہ کی طرف ہو جائے، عام شہر تھا منورہ بن گیا، آپ کی نسبت مکہ کی طرف ہو جائے، مکہ تھا مکرمہ بن گیا، آپ کی نسبت مدینہ کی طرف ہو منورہ بن جائے، مکہ کی طرف ہو مکرمہ بن جائے، صدیق کی طرف ہو صدیق اکبر بن جائے، فاروق کی طرف ہو فاروق اعظم بن جائے، عثمان کی طرف ہو ذوالنورین بن جائے، علی کی طرف ہو حیدر کرار بن جائے، معاویہ کی طرف ہو تو سیاست کا امام بن جائے۔ آپ کی نسبت جس چیز کی طرف ہو جائے وہ چیز تمام چیزوں سے بلند ہو جاتی ہے، جس کو اللہ کے نبی نے فرما دیا ما بین بیتی، جو یہ ٹکڑا میرے گھر کا اور میرے منبر تک، یہ ساری کی ساری جگہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو وہاں اس جنت کے ٹکڑے میں جس میں اللہ کے نبی آرام فرما ہے، کوئی بغیر اجازت کے داخل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو صدیق اکبر اللہ کے نبی کے ساتھ آپ کے ساتھ سو رہے ہیں، آج اگر کوئی صدیق اکبر کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، صدیق اکبر کو مومن نہیں مانتا، صدیق اکبر کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، صدیق اکبر کو غاصب کرتا ہے، وہ بندہ پھر کیسے مسلمان رہ سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کے گھر میں کوئی بغیر اجازت کے داخل ہو سکتا ہے؟ زور سے بولیے، ہو سکتا ہے؟ کسی کو شک ہو، کسی کو بھلیکا ہو، کسی کے خیال میں کوئی اور بات ہو تو آج بھی دیکھ لو صدیق اکبر محمد کے ساتھ روزے میں سویا ہوا، اور آپ نے اس گھر کے بارے میں فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ تم تو ابھی سوچ میں ہو کہ صدیق جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا، فاروق جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا، ان کا حساب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ خدا کی قسم جانا تو دور کی بات، وہ تو جنت میں سو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے جس میں میں محمد آرام فرما ہوں۔ اور وہ آپ یاد کرو جب صدیق اکبر دنیا سے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر لا کے رکھا گیا تو آپ علیہ السلام کی طرف سے صدا آئی، بولے گا الحبیب الحبیب، پیارے حبیب کو
صدیق اکبر کو مل گئی ہے، فاروق اعظم کو مل گئی ہے، پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں ان کو اس جنت سے نکالنے والے، ان کے ایمان پہ شک کرنے والے، ان کے ایمان پر انگلیاں اٹھانے والے، ان کے کردار پر انگلیاں اٹھانے والے، ان کے معاشرے پر انگلیاں اٹھانے والے، ان کے گھریلو معاملات پر انگلیاں اٹھانے والے۔ ہاں یہ وہی صدیق اکبر ہیں جن کے پاس جنت کا سرٹیفکیٹ موجود ہے، جنت کا شناختی کارڈ موجود ہے۔ فاروق اعظم کے پاس بھی جنت کا شناختی کارڈ موجود ہے، ان کو جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے؟ کسی نے دیکھنا ہو کہ صدیق اکبر کے پاس جنت کا سرٹیفکیٹ ہے یا نہیں، تو صدیق اکبر کے کندھوں کو دیکھ لینا، جن کندھوں پر سوار ہو کے اللہ کے نبی غار ہرا تک پہنچے تھے۔ آج اس کو شک ہو صدیق اکبر کے شناختی کارڈ دیکھنے کا، وہ صدیق اکبر کی ایڑی کو دیکھ لے جس ایڑی پر نال نے کہا تھا اللہ کے حبیب کو ساتھ لے جاتے ہوئے کہا، جس صدیق اکبر کی ایڑی پر جنت کا سرٹیفکیٹ موجود ہو، اس کو جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے؟ وہ فاروق اعظم جن کے پاس یہی جنت میں جانے کا ذریعہ کافی ہے کہ اللہ کے نبی نے کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کے دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام باحد العمرین، اے باری تعالیٰ یا عمر بن حشام بجال کو مسلمان کر دے یا فاروق اعظم عمر بن خطاب کو مسلمان کر دے۔ اللہ نے دونوں کے دلوں کو دیکھا تو سیدنا فاروق اعظم کے دل میں دیکھا کہ محمد کی عقیدت کتنی تھی، محمد کی محبت کتنی تھی، دین کے جذبات کیا تھے، دین سے عقیدت کتنی تھی۔ اللہ پاک نے سیدنا فاروق اعظم کو آپ کا غلام بنا کے آپ کے در پہ دے اور یوں وفا کی کہ دنیا میں بھی آپ کے ساتھ رہے، آپ کے ساتھ سو گئے، اور جب معاشر والے دن اٹھیں گے تو دونوں آپ کے ساتھ اٹھیں گے۔ ان کی شان کا کام مقابلہ کر سکتا ہے، ان کے مقام کا کام مقابلہ کر سکتا ہے۔ بہت بڑا بلند مقام ہے شیخین کا، بہت بڑا بلند مقام ہے اصحاب رسول کا، بہت بڑا بلند مقام ہے اہل بیت اطہار کا۔ ان کی شان کو کون پہنچ سکتا ہے؟ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ میری ہجرت کی جگہ ہے، اس مدینہ میں میں ہجرت کر کے آیا، یہ میری ہجرت کی جگہ ہے، اور یہاں سے میں دنیا سے جاؤں گا، یہاں پر مجھے دفن کیا جائے گا، اور کل کو قیامت کے دن میں یہیں سے اٹھوں گا۔ اور فرمایا کہ میرے امتیوں پر یہ حق ہے کہ وہ میرے پڑوس میں سوئے، یعنی جنت البقیع میں سوئے، اور اگر کسی کو یہ سعادت حاصل ہو گئی، وہ دنیا سے چلا گیا، جنت البقیع سے اٹھا، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے اوپر لازم ہوگا کہ میں اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں۔ میرے پڑوس میں سویا ہے، میرے پڑوس میں اس کو موت آئی، جنت البقیع میں سو گیا، میں محمد پر لازم ہے کہ اپنے ساتھ اٹھا کے جنت میں لے جاؤں۔ جنت البقیع روزے سے دور ہے، جو جنت البقیع میں سو جائے اس کو اللہ کے نبی جنت میں لے جائے، اور جو پیروں میں سو جائے اس کے بارے میں کیا کہا؟ جو دائیں بائیں سو جائے اس کے ایمان پہ شک کر سکتے ہو؟ اس کو غاصب کہہ سکتے ہو؟ وہ تو اکبر ہے دین میں بھی، اسلام میں بھی، وہ کمال تک پہنچ گئے۔ اللہ پاک نے ان کے مقام اور مرتبے کو جو بلند کر دیا کہ جتنا بھی کوئی ان کے خلاف زبان استعمال کرتا رہے اپنا نقصان کر رہا ہے، اپنی آخرت برباد کر رہا ہے، اپنے لیے جہنم کی آگ خرید رہا ہے۔ اللہ کے نبی کے اصحاب پر انگلیاں اٹھا کر وہ اپنے مقاصد تک نہیں پہنچ سکتا، اور اصحاب رسول پر جو زبان بولتی ہے، جو ان کے خلاف کھلتی ہے، اس کو روکنے والے ہر دور میں رہے ہیں، اور وہ دور بھی رہا کہ انہوں نے اپنی جانیں دے دی اصحاب رسول کا دفاع کرتے کرتے، اور ان کی قربانیوں کی وجہ سے آج آپ کے سامنے یہ نتیجہ آیا ہے
آپ میں سے بیشتر حضرات جانتے ہوں گے جو بین اسمبلی سے منظور ہوا کہ جو اصحاب رسول کے خلاف زبان کھولے گا، پہلے اس کی قید 3 سال تقریباً تھی، ابھی ان کو عمر قید کر دیا گیا۔ تو خوش آئند ہے یہ فیصلہ حکومت کا، خوش آئند ہے یہ فیصلہ ان لوگوں کا جنہوں نے اس بل کو منظور کیا ہے۔ اللہ پاک ان تمام لوگوں کو جزائے خیر دے جنہوں نے اس کے لیے کاوش کی، جنہوں نے دل پیش کیا، جنہوں نے اس کو منظور کیا، جنہوں نے اس کے لیے کوشش کی۔ اللہ پاک ان کو مزید ترقیاں دے اور بلندیاں دے۔ اصحاب رسول کے خلاف بولنے والی آواز وہ کبھی بھی بند ہو سکتی ہے اور اس کو بند کرنے والے ہر دور میں آتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے تک جس کو آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا، وہاں تک کوئی آپ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتا۔ ہجرت والی رات کو دیکھ لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام فرمائے اور بہن 100 قریش کے بہادر اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے، تو کیا وہ آپ کے گھر میں داخل ہو سکے تھے؟ 100 بہادر تھے قریش کے، آپ نے اجازت نہیں دی تھی، گھر میں داخل نہیں ہو سکے تھے۔ اور جب آپ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو پیچھے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے ساتھ معاملہ ہوا تھا، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی۔ جتنی دیر اللہ کے نبی گھر میں موجود تھے تو گھر میں داخل نہیں ہو سکے تھے۔ اور آگے آپ علیہ السلام روزے میں آرام فرما ہوئے، حجرہ عائشہ صدیقہ میں آرام فرما ہوئے، تو وہاں پر بھی 557 میں 2 بندے آئے تھے جو آپ علیہ السلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، آپ کا جسم آدھر نکال کر لے جانا چاہتے تھے۔ آپ نے بیشتر واقعہ وہ سنا ہوگا، نور الدین زنگی بڑا عالم تھا، بڑا اللہ والا تھا، نیک تھا، بزرگ تھا، اس کو تہجد کی نماز پڑھ کے سویا تو اللہ کے نبی تشریف لائے، خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی، اللہ کے نبی نے فرمایا اشارہ کر کے یہ 2 آدمی یہ میرے دشمن ہے اور میرے قریب آ رہے ہیں، یہ 2 میرے دشمن ہیں جن کی آنکھیں نیلی تھی کہ میرے قریب آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے سمجھا خواب ہے، دوبارہ سو گئے اور پھر خواب آیا، پھر اٹھے اور اس کے بعد روز اٹھ گیا، پھر نوافل پڑھے اور پھر سو گئے۔ تیسری مرتبہ جب خواب آیا اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میرے قریب ہے، پھر صبح کا انتظار نہیں کیا، اٹھے اور مدینہ کا سفر شروع کیا۔ مدینہ منورہ ہے، اپنے سلطنت عمر کے لوگوں کو کہہ دیا اس خواب کا تذکرہ کسی سے نہ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ میرے ہاتھ تشریف لائے، خواب میں زیارت ہوئی، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ 2 میرے دشمن ہیں، میرے قریب آ رہے ہیں، ان کو روکو۔ نور الدین زنگی کہتا ہے پھر میں اٹھا اور میں مدینہ کی طرف سفر شروع کر دیا، مدینہ میں آیا اور آ کر تمام مدینہ کے لوگوں کی دعوت کی۔ مدینہ کے تمام لوگوں کی دعوت کی، تمام لوگوں کو جمع کیا اور دعوت کا انتظام کیا۔ سارے لوگ آتے رہے، نور الدین زنگی غور سے دیکھتا رہا کہ وہ 2 چہرے تو نظر نہیں آ رہے، اور اللہ کے نبی نے خود اشارہ کر کے فرمایا ہے اس میں شک بھی نہیں کر سکتا۔ تو پریشان ہو کیا کیا جائے، تو کہا کہ کوئی آدمی میری دعوت میں آنے سے رہ تو نہیں گیا، کوئی پیچھے رہ گیا، جاؤ تلاش کرو، مدینہ میں کوئی آدمی بھی میری دعوت میں آنے سے نہ رہے، بیمار ہے تب بھی لاؤ، بڑھاپے میں تب بھی لاؤ، جس حالت میں ہے اس دعوت کے اندر شریک کیا جائے۔ تو لوگوں نے تلاش کیا، تلاش کرتے 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 آپ علیہ السلام کے روزے
کے ساتھ ایک مکان تھا، اس میں 2 بزرگ رہتے تھے، وہی 2 بزرگ اتنی داڑھی رکھی، لباس پورا سنت کے مطابق بنایا ہوا، تسبیح ہاتھ میں، روزے کے ساتھ اس گھر کے اندر وہ قیام پذیر تھے۔ تو لوگوں نے تلاش کے بعد جب کوئی نہ ملا، کہا ایک گھر ہے اس کے اندر 2 بڑے نیک بزرگ ہیں اور وہ اس جیسی محفلوں میں کبھی نہیں جاتے، وہ صرف جہاں سے نکلتے ہیں روزے تک جاتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ کسی مجلس میں نہیں جاتے۔ وہ 2 آدمی پیچھے رہ گئے، نور الدین زنگی نے کہا فوراً ان کو میرے دربار میں لایا۔ ان کو لایا گیا دربار میں، پوچھ گچھ ہوئی، پوچھ گچھ کے بعد وہ معاملہ پہچان لیا کہ بندے یہی ہیں، شکل تو آپ نے دکھا دی تھی لیکن اب معاملہ کیسے آ دو۔ ان کو وہی دعوت میں چھوڑا، ساتھیوں کو ساتھ لیا، کمرے میں آئے، مکان میں آئے، دیکھا تلاشی نہیں، کوئی چیز نہیں نکلی، پریشان ہوا۔ پھر ذہن میں خیال آیا ان کے مصلی والی جگہ کو اٹھایا، جہاں مصلی بچھایا ہوا تھا وہاں مصلی کو ہٹایا، نیچے ایک بڑا پتھر رکھا ہوا تھا اور اس پتھر کو ہٹا کے وہ سرنگ کھود کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے ساتھ پہنچنے والے تھے، اور رات کو وہ سرنگ کھودتے، بیر نہیں نکلتے تھے، سرنگ کھود کے مٹی اٹھا کے رات کو مدینہ سے دور جا کے پھینک آتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم یا تر نکالنا چاہتے۔ تو جب اٹھایا تو نور الدین زنگی نے ان کو پکڑا، مدینہ کے لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ جن لوگوں کو تم متقی کہتے تھے، جن لوگوں کو تم پرہیزگار کہتے تھے، جن لوگوں کو تم کہتے تھے کہ بڑے اللہ والے ہیں، ان کا حال یہ دیکھو۔ اور وہیں ان کو جلا دیا گیا کہ آج کے بعد کوئی جسارت نہ کرے آپ کے روزے تک پہنچنے کی۔ پھر جا کر پوچھئے، پھر حکومت نے انتظام کروایا، وہاں پر شیشہ پگھلا کے اس کی دیوار بنائی گئی، اور اس دیوار کے اندر آج بھی وہاں سے اندر کوئی بھی نہیں جا سکتا، اتنی بڑی مضبوط دیوار کی۔ تو آج کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی اگر گھر میں موجود ہو تو آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے گھر میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا، آپ روزے کے اعلان فرما ہو، آپ کے روزے میں بغیر اجازت کے کوئی اندر آ سکتا۔ جب صدیق و فاروق روزے میں آ گئے پھر ہمیں ان کے ایمان میں شک کرنے کی گنجائش ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کل کو جب ہم اٹھیں گے دائیں ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا، اور ہم جو قیامت والے دن اٹھیں گے، جب وہ آپ کے ساتھ اٹھیں گے تو ان کے ایمان میں پھر ہم شک نہیں کر سکتے۔ وہ کامل الایمان ہے، وہ اکمل الایمان ہے، وہ اللہ کے اپنا رتبہ پا گئے۔ اللہ پاک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، آپ کے اصحاب کو، آپ کے اہل بیت کو اللہ پاک ہماری طرف سے ہماری دعا میں اللہ پاک ان کو شامل کر دے، اور ہمیں اللہ پاک یہ توفیق بخشے کہ ہم جہاں تک ہو سکے پورا دفاع کریں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا اظہار جس طرح اللہ فرماتا ہے ویسے کریں۔ وہ کیا ہے کہ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پڑھیں۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔